جی ناظرین، اس وقت میں لنڈن اسکول آف اکنامکس کے باہر موجود ہوں. میرے پیچھے LSE کی لائبریری آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی بہت ہی ایک اہم ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے. یہاں کا بہت نامور ادارہ ہے. بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان سے ملاقات کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ بیرون ملک برطانیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ پاکستان کے حالات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں یہاں پر پڑھنے والے پاکستانی اسٹوڈنٹس. جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں لنڈن اسکول آف اکنامکس میں ہوں. یہاں پر پاکستانی اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور ان سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یاسر عزیز ہے. اچھا یاسر، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں یہاں سے ACCA کر رہا ہوں اور میں فائنل ایئر میں ہوں ACCA کے، اور میں گریجویشن کی ہوئی آکسفورڈ برکس یونیورسٹی سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کتنی دیر سے؟ مجھے یہاں پر 3 سال ہو گئے ہیں. پاکستان یاد آتا ہے؟ جاتا رہتا ہوں پاکستان، لیکن یاد آتا ہے پھر بھی. پڑھائی مکمل کرنے کے بعد واپس جانے کا پلان ہے یا یہیں سیٹل ہو؟ اگر آپ میں سے پوری آنیسٹی سے پوچھیں تو صرف ایک اس پہ کنڈیشن ہے. اگر عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں الیکشن میں، اور اگر کیونکہ اکارڈنگ ٹو می اور 90% جو میرے دوست ہیں، عمران خان ان کی آخری ہوپ ہیں. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان ہماری ہوپ ہے، ہم جائیں گے، کام کریں گے. ادروائز our plan is to go to Middle East or stay here or to Canada. We can't go to Pakistan. تو بڑی آپ نے سخت کنڈیشن رکھ دی ہے کہ اگر عمران خان جیتتے ہیں الیکشن تو پھر آپ واپس جائیں گے. ویسے نہیں جائیں گے پیپلز پارٹی سے یا PMLN سے یا کسی اور سیاسی جماعت سے؟ بالکل خوش نہیں آپ؟ بیکاز یہاں پر یہ ہوا کہ ہماری جو جنریشن تھی، اب یہ ہم 22, 23, 24 سال کے ہیں. ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے پچھلے 20 سال میں. نواز شریف نے یا پیپل پارٹی نے، ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بہت ریجیڈ ہیں. میرے ڈیڈ خود پیپل پارٹی سے ہیں، تو انہوں نے اتنا وہ لاجیکل نہیں، لائک وہ ان کے خیالات ہوتے. تو ہم نے یہاں پر سوچا کہ انہوں نے کیسے ملک کو لوٹا ہے اور کیسے انہوں نے اپنی شوگر ملز بنائی ہیں اور ایوری تھنگ. آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ایٹ دا مومنٹ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی. اچھا پاکستان واپس جانا ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور پاکستان واپس لازمی جانا ہے ہمارا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جب آپ پڑھتے ہیں تو پاکستان میں بھی آپ نے ظاہری بات ہے پڑھا، اس کے بعد یہاں پر آئے ہیں، تو یہاں کی تعلیم میں اور پاکستان کی تعلیم میں کیا فرق؟ سسٹم کا فرق ہے. یہاں پہ جو اسٹارٹ سے اینڈ تک جو چیزیں ہوتی ہیں، لائک کورس پلانز اینڈ ایوری تھنگ، یہاں پہ سارا کچھ پلانڈ ہے اور ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے. اس کی ایک انیشیل سٹیجز ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر فائنل سٹیجز ہیں. آپ کو ایک لاجک، ایک سسٹم نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ اسٹڈی تھوڑی سی ایزی بھی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. کلاسز کے پوائنٹ آف ویو سے، ریزلٹس کے، ایگزامینیشن. تعلیم کا جو معیار آپ کو یہاں پر ملتا ہے وہ پاکستان میں نظر آتا ہے؟ پاکستان میں بھی کچھ آرگنائزیشنز ہیں، کچھ کالجز، کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ معیار ہے. لیکن ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جی ہم آؤٹ سائڈ پاکستان جا کے پڑھیں گے تو اس کی ڈگری کی ویلیو زیادہ ہوگی، ایسا ویسا، ایسی چیزیں ہیں ذہن میں. باہر کیوں آئے پڑھنے کے لیے؟ یہاں پر آ کر کیوں تعلیم حاصل کریں؟ کیونکہ یہاں کی اسٹڈی کی تھوڑی سی ویلیو ہے، ڈگری کو سمجھا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی ویلیو نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جو امپلائرز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے لنڈن سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے کہیں سے آپ نے گریجویشن یا ایجوکیشن لی ہوئی ہے تو وہ آپ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. پاکستان سے ہوپ فل ہے؟ ہوپ وہی جیسے میرے بھائی نے بات کی کہ عمران خان ایک ہی ہوپ ہے جو کیا ہو گیا آپ ساروں کو؟ آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں یا تحریک انصاف کے کارکنان ہیں؟ کوئی پارٹی ممبر نہیں ہے. انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. عمران خان سے اس لیے اس کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو پالیسیز ہیں وہ کچھ صحیح نظر آتی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے ابھی تک تو تحریک انصاف پہ ایک بہت بڑی تنقید یہ تھی کہ ان کی پالیسی کوئی واضح نہیں ہے. وہ ہر کسی پہ تنقید کرتے ہیں لیکن اپنی پالیسی کو واضح نہیں کرتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایسا ایک مینیفیسٹو ہے، منشور ہے جو ہمارے ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ بالکل. جو ان کا لاہور میں جلسہ ہوا تھا اس میں انہوں نے اپنی پالیسیز کافی واضح طور پر بیان کی گئی تھیں. آپ لوگ ان ٹچ ہیں سارے، لاہور کا جلسہ اور کراچی میں ہونے والا جلسہ اور اس طرح کی ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو لاہور کے جلسے میں بات بتانا چاہوں گا کہ جب وہ یہاں پہ ہو رہا تھا تو ہم لوگ دیکھ نہیں رہے تھے، بیزی تھے کلاسز میں ادھر ادھر. لیکن ہم ایک دوسرے کو ایسے میسج کر کے بتا رہے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. جیسے پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے اور ہم بتا رہے ہیں کہ اب یہ اسکور ہو گیا، اب یہ اسکور ہو گیا. اور اس کے بعد سے عمران خان جتنے بھی پروگرامس میں آتے ہیں وہ بتاتے رہے ہیں اپنا کہ کیا پالیسی ہوگی. اسپیشلی جو انہوں نے کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کے دل کو لگی ہوگی نا بہت. یہاں پر یہ چیز فیس کرتے ہیں آپ لوگ؟
بہت زیادہ تعصب ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے خلاف، تعصب ہے؟ ہاں بہت زیادہ. جیسے آپ نے پچھلے کچھ ایونٹس دیکھیں، جیسے مانچسٹر میں کچھ لڑکوں کے ساتھ ہوا اس طرح. یعنی ہمیں ایک ہی چیز جو ہمیں زیادہ درد ہوتا ہے وہ اس کا، اگر ہمارے ساتھ یہاں پہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جائے تو ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ یار پاکستان میں کوئی ہم پہ سٹینڈ لے گا. ہمیں بالکل امید نہیں ہے، نہ اس گورنمنٹ سے نہ پریویس گورنمنٹ سے. اس بندے کو جو ہم یہ ینگ جنریشن، مجھے اتنا اندازہ ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ پچھلے 2-3 سال پہلے کوئی بھی پولیٹکس کے ساتھ ٹچ نہیں تھا. اگر عمران خان آیا اور ہماری سوچ چینج ہوئی، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پولیٹیکل ویو رکھنے والا نہیں تھا، یہ وہ لڑکے ہیں. لیکن ابھی اگر رکھتے ہیں تو اس لیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیئرلی پاکستان ڈوب چکا ہے. اگر ہمیں ایک ہی امید لگتی ہے وہ اس بندے کی، اور جہاں تک اپنے ان کے مینیفیسٹو کی اور ان کی بات کی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہی بات ہے. وہ جو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں ان کے پاس کچھ ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. کم از کم اگر پریزنٹ گورنمنٹ کو دیکھ لیں یا نون لیگ کو یا پی 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 کو، ان کے پاس کون ہے؟ اس سے بہتر ہے، فار مور بیٹر. مجھے لگتا ہے تو جب عمران خان کی حکومت آئے گی نا، تب ہم دیکھیں گے عمران خان کتنا ڈیلیور کرتے ہیں. لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے ہوں گے، آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ صرف داڑھی کی وجہ سے؟ نہیں، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب ایک آدھا کوئی بندہ ڈائسینٹ کرے نا. باقی اچھا نہیں، فرسٹ آف آل تو یہ بات ہے کہ نو ڈاؤٹ عمران خان اس ٹائم کلین بندہ ہے. فار ایگزامپل ایک ہوپ ہے پاکستان کے لیے، اینڈ ڈیفینیٹلی میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں ان اے سینس کہ پاکستان اکنامکلی بلڈ اپ ہوگا. پاکستان جو ہے یعنی اس کی ویلیو ہوگی یہاں پہ. یعنی فار ایگزامپل یہاں پہ لوگ باہر کیوں آئے ہیں، ان کی مین وجہ یہی ہے کیونکہ پاکستان میں پاکستانیوں کو ہی کچھ نہیں سمجھا جاتا. آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. پاکستان میں سے ہمیں بدتر سلوک کیا جاتا ہے. پاکستان میں لوگوں کو آگے بڑھنے کی اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی ہیں. ان کیس آف عمران خان اگر وہ جیتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ چیز آئے گی. لیکن میں دوسری چیز یہ بھی سپورٹ کروں گا کہ اسلامک ایک اسٹیٹ ہو ہماری، ڈیفینیٹلی، کیونکہ پاکستان کا پورا نام ہے اسلامک جمہوریہ پاکستان. اسلامک اسٹیٹ سے کیا مطلب؟ اسلامک اسٹیٹ سے مطلب یہ ہے کہ شریعہ صحیح طرح نافذ ہو وہاں پہ صحیح اسلام کے قانون کی جو ہے یعنی ساری باتیں اسی قانون کے حساب سے ہوں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مثال کے طور پہ شریعہ لاء جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے، تو کون سا ایسا اسلامی قانون ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے پر لاگو کر دیں؟ فرسٹ آف آل تو اس طرح کا کوئی ہمیں پریکٹیکل اگزامپل کہیں بھی نہیں نظر آ رہا، دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن میں یہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پورے اسلامی ممالک یعنی پورے اسلامک ہسٹری کو اگر آپ دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے لیے سب سے بہترین جو نمونہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے صحابہ کرام ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، انہوں نے اسٹیٹ کس طرح چلائے، انہوں نے اکانومی کو کس طرح بلڈ اپ کیا، انہوں نے یعنی ریلیجیسلی لوگوں کو کتنا اسٹرانگ کیا، یعنی مینٹلی لوگوں کو کتنا اسٹرانگ کیا، اور کتنے لوگوں کو چانس دیا آگے آنے کا. پاکستان سے ہے تو وہ اکثر کہتے ہیں آپ لڑکی ہیں، آپ یہاں کیسے آئیں، آپ اپنا سر کیوں نہیں ڈھکتی. اس لیے آئی تھنک کہ آف کورس ریسٹرکشنز ہوتی ہیں پاکستان میں، مگر بہت زیادہ پروگریسو لوگ بھی ہیں.